بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يتغن بالقرآن فليس منا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو قرآن مجید میں تغنی نہیں کرتا، اس کو حسین خوبصورت آواز میں نہیں پڑھتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم خود بھی اور اپنے طلباء اور طالبات کو قرآن مجید کو اچھے انداز میں پڑھنا سکھائیں. اور سب سے پہلے تو سورہ فاتحہ صحیح انداز میں آنی چاہیے. خصوصاً ہمارے جو مدارس دینیہ کے طلباء علماء بنتے ہیں، اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کو حسین اور خوبصورت انداز میں نہیں پڑھ پاتے، سادہ انداز میں پڑھتے ہیں. اس لیے ہم سب سے پہلے کوشش کریں اہل مدارس کہ طالب علم کو سورہ فاتحہ خوبصورت انداز میں پڑھنا سکھائیں، اور اس کے بعد مشق بھی سکھائیں. اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو سعودی عرب کے، مصر کے اور یا پاکستان کے اچھے اچھے قراء ہیں، ان کی تلاوتیں بچوں کو سنائی جائیں. تو وہ جب سنیں گے بار بار تو ان میں بھی شوق و ذوق پیدا ہوگا، اور پھر انہیں انعام بھی دیا جائے. الحمدللہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ہمارے ہاں کوئی اچھا قرآن پڑھے اسے انعام بھی دیا جاتا ہے، تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو اور بھی ایسے اچھے قرآن پڑھنے والے بنیں. بعض لوگ اشکال بھی کرتے ہیں، جی آپ کے ہاں کبھی فاقے بھی ہوتے ہیں، آپ انعام کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں. ہر چیز اپنی جگہ ہے. ہم تو اس کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ وعدہ کر رہے ہیں چند دنوں میں ادا کر دیں گے. جیسے تنخواہوں پر ہم خرچ کرتے ہیں، ایسے ہی ہم جو اچھا قرآن پڑھنے والے بنے ان کو انعام دیں، اچھے بیانات پر انعام دیں، حمد پر انعام دیں، نعتوں پر انعام دیں. آج جو شوبز کی ایک گندی دنیا بنی ہے اور فلم کی دنیا بنی ہے، وہاں دیکھیں تو لوگ، اللہ معاف فرمائے، ایک ایک پروگرام پر 5-5 لاکھ روپے دے رہے ہیں. وہاں تو کوئی اعتراض نہیں کرتا، حالانکہ وہاں ہی اعتراض ہونا چاہیے کہ ناجائز اور حرام پر کام پر کیوں دیا جا رہا ہے. پاکستان کے اندر آج فلمیں عام ہو چکی، بے حیائی عام ہو چکی، فحاشی عام ہو چکی، اور یعنی عام ہو چکی، شراب عام ہو چکا. عدالتوں میں انگریز کا نظام 70 سال سے چل رہا ہے، حدود اللہ 70 سال سے معطل ہیں. اور کس کو کفر بواہ کہتے ہیں؟ واضح کفر یہ نہیں ہے کہ اللہ کے تعالیٰ کے قانون کی جگہ آج عدالتوں میں انگریز کا قانون 70 سال سے چل رہا ہے، حدود اللہ 70 سال سے معطل ہیں، شراب عام، جوا عام، بدکاری کے اڈے عام، زنا کے اڈے عام، اور کھلے عام یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور یہ سیاستداں، یہ جمہوری دجل و فریب کے سیاستداں، اکثریت کا حال یہ ہے، انہیں قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، انہیں قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا. یہ عبدالرحمن ملک کہتے ہیں، حالانکہ عبدالرحمن ملک کہنا چاہیے، اور اعتزاز حسن اور دیگر لوگ جو بڑے بڑے سیاستداں بنتے ہیں، وزیر داخلہ تک بن جاتے ہیں، انہیں قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا. اور بلاول بھٹو صاحب کو ابھی آگے لایا جا رہا ہے، جمعیت علماء اسلام بھی ان کو آگے لانے کی کوشش کر رہی ہے. انہیں اپنے دائیں بائیں کھڑا کرتے ہیں وہ لوگ جو ناچ گانے کے رسیاں ہیں، جو بے حیائی فحاشی اور یعنی کے دل دادا ہیں، جو شادیوں پر اربوں کھربوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، اور کسی دینی مدرسے کے اوپر چند لاکھ روپے بھی نہیں خرچ کرتے. یہ لوگ ہمارے حکمراں بنیں گے؟ جمعیت علماء اسلام کو اور سپاہی صاحب اور دیگر جماعتوں کو سوچنا چاہیے. صحابہ اکرام 1.25 لاکھ تھے، پوری دنیا میں چھا گئے جذبہ جہاد کی وجہ سے، اور ہم یہاں کروڑوں اہل دین، اہل حق، داڑھی پگڑی والے موجود ہیں، لیکن آج ہم ذلت کا نشان بنے ہوئے ہیں. آج ایک ایسا جو آ کر ہمیں رسوا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ ہم نے جہاد چھوڑ دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، جب تم جہاد چھوڑ دو گے ذلت کا نشان بن جاؤ گے. تو میرے دوستو،
میری ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، ہمیں اللہ تعالیٰ کے قرآن سے تعلق قائم کرنا چاہیے۔ اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامت شفیعا لأصحابہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرآن کو پڑھو، یہ قیامت کے دن تمہارا سفارشی بن کر آئے گا۔ ہم دیکھیں کتنوں کو ترجمہ آتا ہے۔ ہم نے اپنے الحمدللہ جامعہ میں جو کارڈ تنخواہوں کے بنائے ہوئے اس میں یہ بھی رکھا ہوا ہے کہ ہر ایک کا سورہ فاتحہ بھی دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، دینی معلومات کتنی ہیں، اس کے اعمال کی طرف توجہ دیتے ہیں، ساتھیوں کے ساتھ لگاؤ کیسا ہے، اخلاق کیسے ہیں، کردار کیسا ہے، پگڑی کا اہتمام کرتا ہے نہیں کرتا، قرآن مجید کے ترجمہ تفسیر اس کو آتی ہے کہ نہیں آتی۔ بعض اوقات ہمارے عملے کے لوگ، وہ لوگ 10 20 سال رہتے ہیں، سورہ فاتحہ ان کی ٹھیک نہیں ہوتی۔ الا کلکم راعٍ وکلکم مسئولون عن رعیتہ۔ مجھ سے سوال ہوگا میرے باتوں کے بارے میں، آپ سے بھی سوال ہوگا آپ کے ملازمین کے بارے میں کہ آپ کے جو ملازمین ہیں مدرسے کے، آپ کے ادارے کے ملازمین ہیں، انہیں قرآن پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا، انہیں ترجمہ و تفسیر آتی ہے کہ نہیں آتی، ان کا احادیث سے تعلق ہے کہ نہیں ہے، ان کو وضو کا طریقہ آتا ہے کہ نہیں آتا، ان کو وضو کی سنتیں، نماز کی سنتیں آتی ہیں کہ نہیں آتی۔ اسی میں دوستو، میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، ہم سب سے پہلے اپنی سورہ فاتحہ ٹھیک کریں اور اس کو تغنی کے ساتھ پڑھیں۔ تغنی کیا ہے؟ حسین انداز میں، خوبصورت انداز میں۔ ماشاءاللہ حرم شریف کے بعد امام جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو وجد طاری ہو جاتا ہے، اور ایسے ہی سعودی عرب اور مصر کے بعد ائمہ اور پاکستان کے بھی بعد ہیں ماشاءاللہ جو قرآن پڑھتے ہیں تو وجد طاری ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو اپنی آذان ٹھیک کرنی چاہیے۔ آذان دینے کا طریقہ ہر عالم کو سکھایا جائے، ہر عالم کو سند نہ دی جائے جب تک وہ اچھے انداز میں آذان نہ دے سکے، ہر عالم کو سند نہ دی جائے جب تک سورہ فاتحہ وہ اچھے انداز میں نہ پڑھ سکے، آخری 5 سپارے حدر میں اچھے انداز میں نہ پڑھ سکے، سندیں بند کر دی جائیں، سند نہ دی جائے کہ سند اس وقت دی جائے گی جب کہ آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا صحیح انداز میں آئے گا۔ کتنے امام ہیں، جا کر سن لیجئے، قرآن کو صحیح انداز میں، اچھے انداز میں نہیں پڑھ سکتے۔ تو اب سورہ فاتحہ پہلے حدر میں پڑھتے ہیں اور ایک سورت مشق بھی کریں گے، تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے اپنے گھروں میں اس کو سیکھنا ہے، اور طلباء اور طالبات کو بھی سکھانا ہے کہ سورہ فاتحہ تو کم از کم اچھے انداز میں پڑھنے والے بن جائیں۔ اب میرے ساتھ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آواز کو پتلا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ نہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين،
اب تھوڑی سی مشق کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. اب ہم سانس کھینچ کر پڑھیں گے اور بسم اللہ کو ملا کر پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق اللہ العظیم. ایسے ہی اذان دینا بھی سیکھیں.
اکثر اذان دینا نہیں آتی. ایک تو ہم موٹی آواز میں عمومی طور پر پڑھتے ہیں اللہ اکبر نہیں، اس کو آواز کو پتلا کریں. تلاوت میں بھی پتلا کرنا ہے. اب وہی آواز موٹی بھی ہو سکتی ہے، اور اللہ اکبر بھی ہم اکثر نماز پڑھاتے ہوئے موٹے انداز میں کہتے ہیں اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمد. اب اس کو پتلا کریں اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمد. اب وہی آواز پتلی ہو رہی ہے. اور قرات میں بھی اکثر ساتھی موٹا آواز کو موٹا کرتے ہیں. مثلا پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین. اگر ہم اس کو تھوڑا پتلا کریں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اس کو لہریں بھی بنائیں. تغنی اسے کہتے ہیں اتار چڑھاؤ کے ساتھ خوبصورت انداز میں پڑھنا. گانے کے لیے دنیا والے کتنی محنت کرتے ہیں گانا گائیں اور لاکھوں روپے لیتے ہیں. ناچنے کے لاکھوں روپے محنت کی ہوتی ہے انہوں نے. اور ہم قرآن پڑھنے میں محنت ہی نہیں کرتے. مدارس دینیہ میں اذان سکھائی جائے، سورہ فاتحہ کی حدر صحیح سکھائی جائے، آخری 5 پارے ہر طالب علم کے لیے لازمی کر دیے جائیں کہ وہ جب اچھے انداز میں عربی طرز پر نہیں سنائے گا اقرأ القرآن بلحون العرب، عرب کے لہجے میں ہم پڑھیں، اس وقت تک سند نہ دی جائے. اکثر بہت سارے علماء جب نماز پڑھاتے ہیں آدمی تنگ پڑتا ہے کہ کیسی نماز پڑھاتے ہیں، نماز پڑھانے کا طریقہ نہیں آتا. ایسے ہی ہم اذان دینا بھی سیکھیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. پڑھیے. آواز کو پتلا کرنا. اللہ اکبر نہیں، پتلا کیجئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آواز کو پتلا بھی کرنا اور تھوڑا دھیما بھی کرنا. جو آپ پوری آواز نکالیں گے تو پھر آپ کے کنٹرول سے باہر جائے گی. آواز کو چھوٹا کیجئے، تھوڑا دھیما رکھیے. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اشہد ان محمد رسول اللہ. جو لوگ اہل مال ہیں، گانوں پر، باجوں پر، ناچوں پر، جس پر اللہ کا عذاب اترتا ہے. پاکستان کہتے ہیں اسلامی ملک ہے، کوئی اسلامی ملک نہیں ہے. سب دجل ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے.
جہاں ناچ ہوتا ہو، شراب عام ہو، بدکاری کے اڈے عام ہوں، زنا کے اڈے عام ہوں، شرم آنی چاہیے اسلامی ملک کہتے ہوئے ہمیں۔ کوئی اسلامی ملک نہیں ہے یہ جب تک ہم یہاں قرآن و سنت کو نافذ نہیں کر لیتے۔ سارے فساق و فجار ہمارے سربراہ بنتے ہیں، شرابی، جواری، زانی وہ ہمارے سربراہ بنتے ہیں۔ یہ سارے سربراہ تقریباً ایسے ہی حال ہے، 98% یہی حال ہے۔ سارے شرابی، جواری، لٹیرے، بدکار وہ سربراہ بن رہے ہیں۔ جب تک یہاں قرآن و سنت کا عادلانہ نظام نہیں ہوگا یہ کوئی اسلامی ملک نہیں ہے۔ اسلامی ملک اس دن بنے گا جب یہاں کی عدالتوں میں قرآن و سنت کا نفاذ ہوگا۔ گانے باجے کے لیے اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، یہاں کھیل کے میدانوں کے لیے، یہاں قریبی ایک کھیل کے میدان ہیں، ان کے لیے، کھیل والوں کے لیے اربوں روپے کے بجٹ ہیں، اور قرآن پڑھنے والوں کے لیے کوئی بجٹ نہیں ہے۔ اذان اچھی دینے والوں کے لیے کوئی بجٹ نہیں ہے، کوئی اعلان نہیں ہوتا کہ اس نے اچھی اذان دی ہے، اچھی قرات کی ہے، اس کو انعام ملے گا۔ تو یہ سارا ٹیکس لگا لگا کر ہمیں چوس لیا گیا ہے، اور سارا بے حیائی میں، فحاشی میں، عریانی میں، اور اپنی شادی بیاہ میں، بلاول بھٹو کی بہن کی شادی میں اربوں روپیہ لگ گیا۔ کس کا؟ قوم کا پیسہ ہے۔ اور علماء کرام بھی خاموش۔ کم از کم کچھ نہ کچھ تو بولنا شروع کریں، اس کے خلاف بولنا شروع کریں۔ من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ پر عمل کر لیں۔ آخری درجے پر یہ عمل کرنا ہے۔ کم از کم یہ ہے کہ زبان سے تو بولنے والے بنیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کا درد، غم اور ہم نصیب فرمائے۔ پیسہ ہے، اچھی اذان دینے والوں پر خرچ کریں، اعلان کریں، اور اچھی اذانوں کو عام کریں۔ خود علماء بھی اچھی اذان دینے والے بنیں۔ اکثر علماء کا حال یہ ہے، 70% علماء کا حال یہ ہے، قراء کا حال یہ، اچھی اذانیں نہیں دے سکتے۔ بڑا دکھ ہوتا ہے جب اذانیں سامنے آتی ہیں، اذانوں کا وقت ہوتا ہے تو اذانیں بہت کمزور نظر آتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس طرف توجہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔